السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سیل تھیوری۔ سیل تھیوری کو پیش کیا گیا تھا دو سائنسدانوں کی طرف سے جو جرمنی کے تھے، ایک تھا شوان اور ایک تھا شائلڈن۔ شائلڈن بوٹانسٹ تھا اور شوان جو تھا وہ فزیشین تھا۔ ان دونوں نے جب اس سیل تھیوری کو پیش کیا تو انہوں نے 3 پاسٹولیٹ دیے تھے ہمیں۔ ان 3 پاسٹولیٹ میں سب سے پہلا پاسٹولیٹ ان کا یہ تھا کہ جو لیونگ آرگینزم ہوتے ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیل سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ان کی بات یہ تھی کہ لیونگ آرگینزم ایک یا ایک سے زیادہ سیل سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے پہلی بات کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ سیل ہمارے پاس بیسک سٹرکچر اور آرگنائزیشن یونٹ ہے، یعنی سیل ہی ہے جس سے ہر لیونگ آرگینزم بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہر فنکشن کو، ہر چیز کو آرگنائز کرتا ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ نیو سیل جو ہوتی ہے، نئے سیل جو ہوتی ہے، وہ پرانے جو موجود سیل ہوتی ہے ان سے ارائز ہوتے ہیں، یعنی نئے سیل کسی اور جگہ سے نہیں آئیں گے بلکہ نئے سیل پرانے سیل سے بن جائیں گے۔ اور آج ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس مائٹاسس ہوتی ہے، ہمارے پاس میاسس ہوتی ہے، اس کے تھرو ہمارے پاس سیل بن جاتے ہیں، یعنی مائٹاسس ہوا، میاسس، اس سے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، نئے سیل بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب انہوں نے یہ سیل تھیوری پیش کی تھی، یہ تو بہت پہلے انہوں نے پیش کی، آج اس کی ماڈرن انٹرپریٹیشن جب کرتے ہیں لوگ تو ماڈرن انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے ان کے نزدیک سب سے اہم باتیں جو وہ پیش کرتے ہیں اور اس کے لحاظ سے وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک تو یہی بات سب مانتے کہ لیونگ آرگینزم ایک یا ایک سے زیادہ سیل سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ لیونگ سیل جو ہوتے ہیں وہ ارائز ہوتے ہیں پری ایگزسٹنگ سیل سے۔ یہ بھی وہی بات ہے جو ہم نے ڈسکس کی، سیل بیسک سٹرکچر اور فنکشن یونٹ ہے، یہ ہم نے ڈسکس کی ہے۔ اور اس پہ میں نے جب سیل کو پڑھایا تھا تو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ سیل کس طرح سے بیسک سٹرکچر اور فنکشن یونٹ ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ جتنے ایکٹیویٹیز ہوتی ہے لیونگ آرگینزم کی تو وہ ہمارے پاس ڈیپینڈ کرتے ہیں کس چیز پہ، انڈیپینڈنٹ سیل پہ۔ اس کی میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس ٹرمینالوجی کو، اس بات کو کہ ان کی اس پوائنٹ سے کیا مراد تھا، اس پوائنٹ سے انہوں نے کیا بتایا تھا ہمیں، یا ماڈرن انٹرپریٹیشن والوں کا اس سے کیا مراد ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس لنگز ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے پاس لیور ہے، ہمارے پاس کڈنی ہے، ہارٹ ہے، ان سارے RBC کے سیل ہے، یہ سارے سیل ہمارے پاس موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں کوئی ایک بھی فنکشن نہیں کرے گا تو پوری باڈی ڈیمیج ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ مثلا لنگ ہے، لنگ آکسیجن کو پک نہیں کر رہا، ہم نے کووڈ کے کیس میں دیکھ لیا، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر ہی نہیں جا رہا تو انسان نے مر جانا ہے۔ اسی طرح لیور اور کڈنی کا فنکشن ہے میٹابولک ایکٹیویٹی کرنا، ایکسکریشن میں رول پلے کرنا، یہ سارا کچھ کرنا۔ اب یہ فنکشن نہیں کریں گے تو سارے سیل ڈیمیج ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہارٹ کا کام ہے بلڈ کی پمپنگ، لیکن اگر ہارٹ بلڈ ہی نہیں پمپ کرے گی تو ہمارے پاس پھر کیا ہوگا، آکسیجن پہنچے گا نہیں ڈفرینٹ باڈی پارٹ کو اور انسان ختم ہو جائے گا، یا جو بھی لیونگ آرگینزم ہوں گے اینیمل کے کیس میں تو ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح RBC ہے، RBC کا کام کیا ہے، ہمارے پاس آکسیجن کا ٹرانسپورٹ، تو اگر RBC نہیں ہوں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بہت زیادہ شدید قسم کا انجری ہو جاتی ہے اور وہ شدید قسم کی انجری سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے،
اس انجری کی وجہ سے بلڈ کی اتنی بلیڈنگ ہو جاتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، دوسرے چیزیں مر جاتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو فنکشن تھا آر بی سی کا وہ ختم ہو گیا، جب وہ نہیں رہا تو دوسرے سیل نہیں رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیونگ سیل آرگینزم ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو ایکٹیویٹی ہے اس کی تو وہ اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ یعنی ایک آرگینزم انڈیپینڈنٹ سیل کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ زندہ رہے گا، نہیں ہوگی تو لیونگ آرگینزم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح مزید وہ یہ بات بیان کرتے کہ جو انرجی ریلیٹڈ پروسیسز ہے، یعنی میٹابولک اور بایو کیمیکل پروسیس وہ سیل کے اندر ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیٹابولک ایکٹیویٹی ہے، یعنی توڑ پھوڑ مالیکیول کی، بڑے مالیکیول کی، یا انابولک ایکٹیویٹی ہے، بڑے مالیکیول کا بن جانا۔ تو یہ سارے کہاں ہوتے ہیں؟ سیل کے اندر۔ اسی طرح جو کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے، انہوں نے ایک بات یہ کی تھی، تو یہ کیمیکل کمپوزیشن تمام سیل کے اندر سیم ہوگی، یعنی جو بھی سیل ہوگا اس کے اندر سیم رہے گی، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ ڈفرینس تو ہوگا لیکن جرنلی وہ سملر رہے گی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ آج کل سب سے زیادہ سملر چیز کیا ہے؟ ڈی این اے۔ اس کے ارینجمنٹ میں مطلب ڈفرینس تو ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ڈی این اے ایڈینین، تائمین، سائٹوسین، گوانین سے ہی بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آر این اے ہے جو ہمارے پاس ٹرانسلیشن کرتا ہے، پروٹین بناتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کیمیکل کمپوزیشن اس لحاظ سے سملر ہے، لیکن اگر ہم بہت ان ڈیپتھ جائیں گے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سملر ہوگا، یعنی ادھر کمپوزیشن سے مراد جرنل سملریٹی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ادھر تک یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ یعنی یہ تو ماڈرن انٹرپریٹیشن تھا انہی 3 پوائنٹ کا، لیکن اب ماڈرن تھیوری بھی دی گئی ہے۔ ماڈرن ورژن میں 3 چیزیں دی گئی ہے جیسے اس میں تھا۔ نمبر 1 کہ سیل کا کام کیا ہے کہ انرجی کو جنریٹ کرے اور اس کی فلو کرے، یعنی انرجی ایک جگہ جنریٹ ہوگی اور پھر اس کو دوسرے جگہ منتقل کیا جائے گا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی میں ایک جگہ انرجی جنریٹ ہوتی ہے اور وہ دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹ کی انرجی جنریٹ کرتے ہیں اور اینیمل اس کو یوز کرتے ہیں، یا خود بھی وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ریٹی انفارمیشن، ہمیں پتہ ہے کہ سیل کے اندر کیا ہے؟ ڈی این اے ہے، تو ڈی این اے کیا ہے؟ ریٹی انفارمیشن ہے۔ تو ہمارے پاس وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیریڈیٹی انفارمیشن ہے، انہیریٹنس کے کریکٹر ہے، وہ بھی سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تیسری چیز انہوں نے یہ پیش کی جو ہم نے ابھی ڈسکس کی کہ آل سیل ہے سیم بیسک کیمیکل کمپوزیشن، یعنی جتنے سیل ہوں گے اس کی بیسک کیمیکل کمپوزیشن ہمارے پاس سملر رہے گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ماڈرن ورژن بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ یعنی اس کے 3 مین پاسٹولیٹ ہے۔ نمبر میں بتاتا ہوں کہ انرجی کس طرح جنریٹ ہوگی اور کس طرح سے اس کا فلو ہوگا، کس طرح سے ہمارے پاس سیل کے اندر ہیریڈیٹی انفارمیشن موجود ہوتی ہے اور اس کے تھرو پیرنٹ سے آف سپرنگ کو کریکٹر منتقل ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی سیل ہوتے ہیں اس کی بیسک کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹرانسلیشن، ٹرانسکرپشن لیول پہ، ڈی این اے لیول پہ یہ چیزیں سیم ہی رہتی ہے۔ اسی طرح اب کچھ چیزیں ایسی ہے جو سیل تھیوری سے ڈس ایگریمنٹ میں ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی لیونگ آرگینزم ہیں وہ سیل سے بنے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وائرس میں ٹرو سیل نہیں ہوتا، لیکن وائرس کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ مردہ ہے، لیکن اگر یہ زندہ ہے تو اس میں سیل نہیں ہے، تو یہ ود آؤٹ سیل لائف ہے، تو یہ ڈس ایگریمنٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں نے کہہ دی۔ اب کیوں بلا یہ کمپلیٹ سیل نہیں ہے؟ وائرس کمپلیٹ سیل نہیں ہے، یہ ہمارے پاس جب کمپلیٹ سیل نہیں ہے تو یہ بہت بڑا ڈس ایگریمنٹ ہے کہ کیا لازم، یہ بات لازم ہے کہ سیل ہوگا تو زندگی ہوگی، یا میں ایک اور بات بیان کرتا ہوں جو آپ لوگوں کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ایکٹیویٹی آف ڈی این اے ہوگی، کنٹینیوٹی آف لائف کا نام ہم نے دیا ہے نا ڈی این اے والے چیپٹر کو، تو جہاں پہ ڈی این اے کی ایکٹیویٹی ہوگی وہاں پہ لائف ہوگا، یعنی ڈی این اے کی ایکٹیویٹی ہونا لائف کی نشانی ہے۔ اگر یہ بات ہے
تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارے پاس وائرس کیا ہے، لیونگ ہے، اس میں ڈی این اے ہوتا ہے، ڈی این اے نہیں ہوگا تو آر این اے ہوگا، لیکن وہ آر این اے کو ڈی این اے میں کنورٹ کر دے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمارے پاس سیل تھیوری تھی جس کے تمام پوائنٹ ہم نے پڑھے بڑے ڈیٹیل میں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سیل تھیوری کے بنیادی 3 پوائنٹ کیا تھے، پھر ان کی ماڈرن انٹرپریٹیشن آج کے دور میں جب ہمارے پاس بایولوجی کی فیلڈ وسیع ہو گئی، نئے انفارمیشن آ گئے تو کیا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ماڈرن ورژن میں کیا باتیں پیش کی گئی اور ان 3 باتوں کو کن 3 پوائنٹ کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، اور اب آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ڈس ایگریمنٹ موجود ہے تو وہ کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سیل تھیوری کے تمام کنسیپٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ کائنڈلی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو پر وقت مل سکے۔